قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ پہلے بیان کا سلسلہ پورا ہو چکا تھا، اب غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی اس کی حکمتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو شروع میں دو تمہیدیں ہیں، جو پہلی دو آیتیں جو ابھی پڑھی ہیں ان میں آئی ہیں جو تمہید۔ پہلی دو آیتوں میں ان کو کہتے ہیں تمہید بعد، یعنی دور کی تمہید ہے، اور اس کے بعد تمہید قریب آئے گی۔ پہلی آیت میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ اب آیت کی طرف آئیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، بالیقین تم سے پہلے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پھر زمین میں چلو پھرو۔ فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب یہ دو آیتیں میں نے عرض کیا کہ اس کو تمہید بعد کہا، کہ درمیانے واقعات میں مشرکین مکہ کو خطاب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قد خلت من قبلکم سنن، سنن سنین سے ہے، جس سے مراد طریقہ ہے، واقعات ہیں، یعنی وہ سنوار ہوتے ہیں نا واقعات، جو پچھلے زمانے میں واقعات ہو چکے ہیں تو وہ بھی کچھ سال ہوگا کچھ، تو سنن کے دو معنی کیے کہ واقعات جو وقوع پذیر ہوئے کسی زمانے میں۔ تو قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور وہ واقع کیا ہیں، اور اس کو سنت بھی بعضوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ اللہ کا ایک طریقہ تم سے پہلے بھی چل چکا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی اللہ کی سنت جاری ہو چکی ہے، طریقہ آ چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فسیرو، اور وہ واقعات کیا ہیں؟ قرآن مجید نے خود جگہ جگہ بڑی تفصیل سے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ پچھلی اقوام کا تذکرہ کہ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، وقت کے نبی کا نہیں مانا ان کو، تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ایک جگہ پر ارشاد ہوا، پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر چنگاڑ کو بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو کسی تیز آواز نے پکڑا، زلزلے نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، کسی کو زمین نے جکڑ لیا، خسف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، تیرا رب ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود تھے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں میں یہ طریقہ جاری ہو چکا تھا، تو ظاہر ہے اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دعوت انبیاء کے مقابلے میں جس وقت قوموں نے سرکشی کی تو ان کو مہلت ضرور دی، یہ نہیں کہ فوراً پکڑ لیا۔ خدا تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے ہر ایک کو، کوئی انسان ہو یا قوم ہو، اس کو موقع ضرور دیا جاتا ہے تاکہ اس پہ حجت قائم ہو جائے کہ جی میرے پاس
یہ نہ کہے کل قیامت کو کہ مجھے موقع ہی نہیں دیا یا اللہ، آپ نے فوراً پکڑ لیا۔ انسان کے بارے میں ہے کہ جب اس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے نا، تو اس کو کہا جاتا ہے، جو قرآن کی آیت ہے سورۃ الفاطر میں، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کتنی تمہاری اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اب آپ اور میں کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہماری عمر تو مل گئی، لیکن ڈرانے والا، بعض نے کہا کہ یہ داڑھی میں جب سفید بال آ جاتے ہیں تو یہ بھی النذیر ہے، کہ آ گیا تمہارا نذیر، ڈرانے والا کہ آگے کی تیاری کرو۔ جب باپ کی جگہ پہ بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ بھی نذیر ہے، اور جب پوتا پیدا ہو جائے یہ اس سے بڑا نذیر ہے کہ تمہاری جگہ اب خالی ہونے والی ہے، تمہارے وارث پیدا ہو چکے ہیں۔ جاءکم النذیر، اور جاءکم النذیر سب سے بڑا تو قرآن مجید ہے کہ یہ آ گیا تمہارے پاس، اور جب رسول خود موجود ہیں تو اس سے بڑا نذیر کو تو خدا تعالیٰ خود ان سے کہتے ہیں کہ آپ اعلان کر کے ان کو کہیں کہ اللہ نے مجھے انی لکم نذیر مبین، میں تو واضح ڈرانے والا تمہارے پاس آ چکا ہوں۔ تو دیکھو مشرکین مکہ تم سے پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور تم ایسی قوم ہو، چلو پھرو، فسیروا فی الارض، آگے کیا ہے؟ فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ سیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے نا جسٹ فار فن، نہیں، اس سیر سے مراد سیر دو طرح کی ہوگی، دل سے سیر کرو اور پاؤں سے سیر کرو۔ دل کی سیر کیا ہے؟ دل کی کا چلنا کیا ہے کہ غور و فکر تدبر کرو واقعات میں، اپنے آپ کو اس زمانے میں لے جاؤ جب یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے قوموں کے ساتھ، تو تمہارا دل، یعنی اپنے دل اور دماغ کو اس سفر میں لے کے آؤ ایک، اور خود دوسرا یہ ہے کہ چل کر تمہارے قریب ہیں وہ، انہما لبی امام مبین، تمہارے روبرو ہیں وہ، یہ جو آج بھی سعودیہ میں ہی پائے جاتے ہیں نا یہ علاقے، جہاں پہ یہ عاد و سمود کے ساتھ واقعات پیش آئے تھے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے باقیات آج بھی موجود ہیں۔ علیان جو جگہ ہے، یہ تبوک کے آس پاس جو علاقے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں چل رہے تھے تو جب ان بستیوں کے قریب پہنچے جن پہ عذاب آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جلدی سواریوں کو دوڑاؤ یہاں سے، اور کپڑا جو ہے سر پہ ڈال کر روتے ہوئے یہاں سے نکلو، کہ یہ وہ موقع ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو عذاب کا کوڑا جن پہ برسایا تھا۔ تو یعنی عبرت کی وجہ سے، عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے آپ جائیں، ان کو جگہوں کو دیکھیں، لیکن اگر جب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہ خدا کا قرآن اس کو برداشت کرتا ہے، اور نہ اللہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے عذاب کی بستیوں میں جا کر گھومیں پھریں، عذاب کی جگہوں پہ رونے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے تم جا کے دیکھو۔ فسیروا فی الارض، تو اے مکہ والو تم بھی جا کے دیکھو ذرا، فسیروا فی الارض فانظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ عاقل مند آدمی وہ ہوتا ہے نا جو کسی اور کو دیکھ کر عبرت پکڑ لے کہ اگر میں نے بھی یہ کیا، دیکھو اس نے یہ کیا تھا تو انجام یہ ہوا تھا، تو میں ایسا نہ کروں، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی ایک قسم کی ان کے ساتھ خدا تعالیٰ مہربانی والا معاملہ فرما رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم ایسا نہ کرو، کیونکہ اب رسول آ چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو جھٹلا رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا وہی، تو نہ کرو ایسا۔ ھذا بیان للناس، ھذا اس میں اشارہ ہوتا ہے نا، جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں ھذا، تو اس سے آگے مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ کیا ہے، تو بعض نے کہا کہ ھذا، یہ جو پچھلی قریب کی آیتیں گزری ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، یہ ان کے لیے، لیکن بعض نے کہا ھذا سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں نا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والی چیز ہے، ایک ایک چیز کا پتہ بتانے والا ہے، بیان للناس، ان کے لیے جو نہ ماننے والے، ان کے لیے تو یہ بیان ہے، اور خاص مومنین کے لیے کیا ہے، وہدن وموعظہ، ذریعہ ہدایت ہے اور ذریعہ نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے یہ ذریعہ نصیحت ہے اور ہدایت ہے۔ ہدن للمتقین تو شروع میں پڑھ بھی چکے ہیں آپ، اور بار بار آیا بھی ہے یہ، اور بعض نے کہا نہیں، تینوں چیزیں
ایک ہی لائن میں ہے، یعنی ھذا بیان للناس عمومی طور پر یہ ساری انسانیت کے لیے بیان ہے، ھذا بصائر بعض جگہ لفظ آیا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے وجہ عبرت ہے کہ اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں، بصائر للناس، بیان للناس، بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ مختلف قرآن میں آ چکے ہیں آپ سب، ھذا بلاغ للناس، یہ اس لیے ہے کہ تم لوگوں تک پہنچاؤ اس کو، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس سے تم ڈراؤ اس لوگوں کو، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا رب ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ تذکیر ہے، یعنی ان کو نصیحت حاصل کریں وہ جن کو کچھ عقل ہے۔ تو بیان للناس لوگوں کے لیے بیان ہے، وضاحت ہے، وہدن اور ذریعہ ہدایت ہے، وموعظہ، مواعظ اسی سے ہے نا، واعظ، موعظ، جس سے انسان کے اندر غفلت دور ہو، جس سے غفلت کو دور کرنے والی تقریر کو کہتے ہیں واعظ، اور اگر آدمی کو سن کر اس کی غفلت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو واعظ میں فرق ہے یا اس کے دل میں فرق ہے۔ اور قرآن سے پڑھ کر کون سی موعظت ہوگی؟ فذکر بالقرآن میں ہے نا، فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے واعظ کریں، من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتا ہے اس کو ڈرائیں قرآن کے ذریعے۔ تو اب علماء نے کہا کہ جو آدمی قرآن سن کر بھی اس پہ فرق نہیں پڑتا نا، تو یہ جان لے کہ وہ متقین میں سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ متقین کے لیے یہ موعظت ہے اور ہدایت ہے۔ ہدایت میں اس کے فرق نہیں آ رہا اور اس کے اندر ڈر نہیں پیدا ہو رہا قرآن سن کر، تو یہ جان لے کہ وہ متقین میں سے نہیں ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ ہدایت اور موعظت ہے کہ جو آدمی متقین ہیں ان کی تقوی میں قرآن کی آیتیں سن کر فرق پڑتا ہے، اس میں فرق آتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنا دے، اور قرآن مجید کی آیات سن کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی دل عطا فرمائے۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو کتنی خصوصیات اس آیت میں قرآن کی بیان ہوئی ہیں؟ تین۔ نمبر وار کر دیں تو آپ کو یاد رہیں گی۔ بیان للناس ایک ہو گیا، لوگوں کے لیے وضاحت، وہدن اور ذریعہ ہدایت دو، وموعظۃً اور وجہ نصیحت، نصیحت کا ذریعہ ہے للمتقین۔ اب یہ دو آیتیں، اب اس کے بعد دو آیتیں بطور تمہید قریب ہیں۔ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، آپ پچھلی درس میں اس کے واقعات کچھ سن چکے ہیں، اور مسلمان شکست سے چور ہو گئے۔ کتنے آدمی شہید ہوئے تھے اس میں؟ 70 آدمی شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ، اور حضرت، یعنی بہت سے ذہن میں اس وقت نام تو نہیں آ رہے، لیکن بہت زیادہ بڑے بڑے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اور ان کا مسئلہ کیا کافروں نے، ان کے ناک کان کاٹ دیے۔ عربوں کی جنگ میں یہ بھی تھا نا کہ دشمن کے بدلے میں پوری پھر زور لگاتے تھے، ناک کان کاٹنا، اس کے جسم کو چھید کرنا، مرے ہوئے جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، صحابہ کے ساتھ بہت سے صحابہ زخمی ہوئے، 70 کے قریب زخمی ہو گئے، 70 شہید۔ 70 آدمی کہنے میں آسان ہے نا، 70 کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اور فتح کے بعد گویا شکست ہو گئی، اور پھر اس شکست کے بعد اللہ نے ان کافروں کے دل میں ڈر ڈالا، اور وہ بھاگ نکلے کہ ہم نے مار دیا، بدلہ، جنگ بدر کا بدلہ لے لیا آج ہم نے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، احد میں آج پھر 70 مسلمان مارے گئے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے، اور مسلمانوں کی گویا کمر ایک قسم کی توڑ دی انہوں نے، اپنی طرف سے انہوں نے ختم کر دیا، بلکہ شیطان نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول مارے گئے جن کے لیے تم لڑ رہے تھے۔ مصعب بن عمیر جو تھے مسلمانوں کے صاحب الرایا، جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، وہ جب شہید ہوئے ہیں تو کفار میں یہ صورت کے ساتھ یہ بات پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمان بالکل ہی دل ہار بیٹھے، اور جو درمیان میں پھیلے ہوئے منافقین تھے انہوں نے اور زیادہ زور سے کہنا شروع کر دیا کہ کہیں اب ایسا نہ ہو کہ ہم کفار کے ہاتھ لگ جائیں
اور وہ ہم سب کو ختم کر دیں، تو آؤ ابو سفیان سے باعزت جو ہے ان کو تسلیم کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں ہم ان کے پاس جا کر، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہو گیا اب ہم آپ کے حوالے ہوتے ہیں۔ حالات اس حد تک پہنچ چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیتوں میں فرمایا کہ لا تہینوا ولا تحزنوا، ہمت مت ہارو، لا تہینوا، ہمت مت ہارو۔ یہ جو کچھ ہمت ہارنے والے واقعات ہیں بظاہر، کہ 70 کی لاشیں پڑی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو چکا ہے کہ شہید ہو چکے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آؤ حضور شہید ہو چکے ہیں، تو حضرت انس نے کہا یا صحابی نے فرمایا کہ حضور کے بعد پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا جینے کا فائدہ کیا ہے، چلو اب تم بھی اسی راستے میں اپنے کو لگا لو جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان لگا لی۔ اور حضرت انس بن نضر مشہور ہیں کہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے پہاڑ، احد آپ نے بھی دیکھا ہے نا، ہم نے تو آج کا احد دیکھا ہے، اس احد نے رسول کریم کو بھی دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مارکے کو بھی دیکھا ہے جس میں نبی الصلوۃ والسلام اور صحابہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں لے کر لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انس تم کھجوریں کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے نا نہیں کھایا کچھ بھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم احد کی دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اسی لیے احد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب آتے نا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے احد، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہے پتھر ہے لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب شہر سے باہر ہوتے واپس تشریف لاتے تو مدینے پہ نظر پڑتی تو آئبون تائبون لربنا حامدون، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ تو معنی آپ کو آتا ہے۔ آگے کیا پڑھا میں؟ انجز وعدہ، اس رب نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور بڑی بڑی کولیشن فورسز کو خود اپنی قوت سے شکست دی، اور ہم اس کی جناب میں لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے اس کی حمد کرنے والے ہیں۔ تو لا تہینوا، ایک تو یہ فرمایا کہ تم ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، اعلیٰ غالب، ان کنتم مومنین، اگر تم کھرے مومن ثابت ہوئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن مجید کا طریقہ کار، کہ حالات جیسے بھی سخت ہوں آپ کو امید اور اللہ پہ اعتماد کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر تو 70 ختم ہو گئے، ان کا مسئلہ کر دیا گیا، کاٹ دیے گئے، شکست میں تبدیل ہو گئی فتح، لیکن قرآن کہتے ہیں لا تہینوا ولا تحزنوا، جو ہو گیا تو تم ہمت مت ہارنا۔ اس میں میسج کیا ہے کہ انسان پہ کتنے سخت حالات کیوں نہ آ جائیں لیکن ہمت نہ ہارے، چاہے دینی معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات ہیں، ہمت نہ ہارے، آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور صحابہ نے عجیب و غریب قرآن ان واقعات سے اور اس تعلیم سے عجیب نتیجے اخذ کیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جن کو حواری رسول کا لقب کہا جاتا ہے، 2 لاکھ کے لشکر میں گھس پڑے تھے تلوار لے کر۔ ایسی ہمت اور شجاعت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور ایسے زخم آئے تھے کہ یہ کاندھا ہے، اس کے اوپر ایسا زخم آیا تھا کہ کھڈا بن گیا تھا پیچھے، اور بچے جو ہیں اس میں ہاتھ ڈال کے کھیلتے تھے۔ یعنی ایسے جسم کے ساتھ یہ واقعات ان کے پیش آئے۔ اور ایک جگہ پہ جو پہلے زمانے میں قلعے بنے ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ یا تو آپ منجنیق جو ہوتی تھی، آج کا یہ سمجھیں کہ گولا جو مارتے ہیں، آج کل تو ٹینک یا وہ چیزیں ہیں، تو اس زمانے میں وہ پتھر گما کے مارتے تھے، لیکن بعض جگہ اتنی اونچی اور موٹی دیواریں ہوتی تھی کہ پتھر بھی اس پہ اثر نہیں کرتے تھے، تو دروازہ کھلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ تو حضرت زبیر نے لوگوں کو کہا کہ میں نے اللہ کے لیے اپنی جان کو وقف کر دیا، تم کسی ٹوکرے میں بٹھا کر مجھے کسی طریقے سے اندر اتار دو، اب آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو انہوں نے ان کو اٹھا کر کسی طریقے سے دیوار کے اندر کر دیا، اور انہوں نے کنڈی کھول دی جو دروازہ تھا۔ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اتنی ہمت کوئی کرے گا نا کہ اندر اترائے گا، تو اندر جا کر ان کو اندر سے کنڈی کھول کر مسلمانوں کو آ جاؤ، حملہ کرو، داخل ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہمت
یہ ہمت کا کام ہے نا. بزدل آدمی یا جس کا دل کانپتا ہو کہ کیا ہوگا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ تعلیم تھی لا تہینو کی، کہ ہمت مت ہارنا. یہ مجھے اور آپ کو بھی میسج ہے کہ آپ پہ حالات آتے ہیں تو ہمت مت ہارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدلنے والا ہے حالات کو. ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ. غم کس پہ کھائے؟ جو ہو گیا اس پہ غم کرنا. اب کیا ہوگا، یہ کیوں ہوا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. جو ہوا وہ ہو گیا. مسلمانوں جو ہوا وہ ہو گیا. وانتم لا، اب بھی تم سر بلند رہو گے. کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. سر بکف مومن رہے، کھرے مومن ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ آج ہم جب کہتے ہیں کہ مومن مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہیں. ضروری نہیں کہ سارے گناہوں کی وجہ سے آدمی شکست کھاتا ہے، حکمتیں بھی ہوتی ہیں اس میں. خدا تعالیٰ کوئی مر جاتا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور کبھی انسانوں کے گناہوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ شکست اور فتح کا دار و مدار الٹیمیٹلی انسان کے اس یقین پہ ہوتا ہے جو اللہ پہ رکھتا ہے. ان کنتم مومنین. ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچا ہے. قرح کہتے ہیں زخم کو، جروح جیسے جرح ہوتا ہے نا، قرح. تو اگر تم کو زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلو، تو قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے. اس قوم سے کیا مراد ہے؟ مشرکین. مکہ کے مشرکین کو بھی ایسے ہی کاری زخم لگ چکا ہے. کب؟ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے. آج تمہارے 70 مارے گئے تو بظاہر حساب پورا ہو گیا. ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. جب 70 مارے گئے تو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اعلیٰ حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو. تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر کو جواب دو، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل، اللہ اونچا ہے اور بلند ہے. پھر اس نے کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، تمہارے بھی 70 مارے ہم نے، تم نے ہمارے مارے تھے. آپ نے فرمایا تمہارے اور ان کو جواب دو کہ ہمارے جو بدر آج مارے گئے ہیں جنت میں ہیں، اور تمہارے مارے جانے والے جہنم میں ہیں. دونوں برابر نہیں ہیں. بظاہر دنیا میں برابر ہو گیا ہے صاحب، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. تو خدا تعالیٰ ان کو جو ہے نا تسلی دے رہے ہیں کہ این یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچا ہے، فقط مس القوم قرح مثلو، تو وہ جو آپ کے مقابل قوم تھی مشرکین کی، ان کو بھی پہنچ چکا ہے. مسلمانوں کو احد میں جو شدید نقصان اٹھانا پڑا، اللہ نے ان ٹوٹے دلوں کو جوڑا، تسلی دی کہ تم کو زخم پہنچا ہے، تکلیف اٹھانی پڑی ہے، تو حادثہ فریق مقابل کے ساتھ ایسا پیش آ چکا ہے. احد میں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، تو بدر میں ان کے 70 آدمی مارے گئے ہیں، اور بہت سے زخمی بھی ہوئے، اور 70 کو تم نے وہاں گرفتار بھی کیا تھا. یہ واقعات آپ وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پس اگر اپنے نقصان کا ان کے نقصان سے موازنہ کرو گے تو غم کا مداوع ہو جائے گا. تو اسی سے علماء نے یہ اصول بھی نکالا ہے کہ کسی کو تسلی دیتے ہوئے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کو آدمی کہتا ہے کہ دیکھو تم نے فائدہ بھی تو بہت لیا، تمہیں اس چیز سے، اس کاروبار سے فائدہ بھی تو ہوا، اس فائدے کو بھی سوچو. انسان ہوتا یہ ہے نا کہ فائدے کے دنوں میں فائدے کو زیادہ اگنور کر دیتا ہے، جب نقصان ہوتا ہے تو نقصان کو گنتا رہتا ہے. تو فائدے کے دنوں کو بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اور فائدہ دینے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے تمہیں بلا دیا ہے. اب غزوہ احد میں شکست کی 6 حکمتیں. یہ 6 حکمتیں نمبر وار اس لیے لکھی ہیں، میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یاد رہیں کہ حکمتیں نمبر وار بیان کرنے سے، نمبر دینے سے وہ یاد رہ جاتی ہیں کہ کیوں ایسا ہوا. اس کے بعد غزوہ احد میں عارضی طور پر جو شکست ہوئی تھی، یہ بھی عارضی تھی، پرماننٹ نہیں تھی. 6 حکمتیں بیان ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی. پہلی کہ جب حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو کامیابی اور ناکامی کو اللہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، کبھی مخالفین، تاکہ پردہ پڑا رہے. یہ کیا ہے کہ اگر ہمیشہ مسلمان ہی غالب آتے رہیں تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں کہ جی واقعی سچ ہی ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ نمازی بے نماز، مومن کافر، دنیاوی معاملات میں آدمی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ کس کو مدد حاصل ہو رہی ہے اور کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیوں کہ اگر ڈائریکٹ مدد اور ہر چیز میں اس کو سپورٹ ملنی شروع ہو جائے تو لوگ ظاہر کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ہو جائیں. تو یہاں پہ ارشاد فرمایا غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر جنگ میں مسلمانوں کا ہاتھ اونچا رہے تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی، حق ہے یہ. اس لیے اللہ پردہ ڈالے رہتے ہیں. کبھی مسلمان
غالب آتے ہیں اور کبھی کافر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ناراض ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس حکمت کی تہ تک پہنچنا انسان کے بس سے باہر کی بات ہے۔ ہرقل نے بھی یہ بات کہی تھی، ہرکولس جس کو کہتے ہیں، یہ آخری ان کا نبی اسلام کے زمانے میں جو رومن امپائر کا جو قیصر روم جس کا، اس کا نام ہرقل تھا، کہ انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ ابو سفیان سے اس کا ڈائلاگ ہوا تھا نا کہ بتاؤ جو نبی تم میں کہتے ہیں میں نبی آیا ہوں تو کیسی صورتحال ہوتی ہے؟ اس نے کہا کیا لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی وہ غالب آتے ہیں اور کبھی ہم غالب آتے ہیں۔ تو ہرقل بہت بڑا عالم تھا تورات اور انجیل کا، اس نے کہا کہ یہی ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ نبی بھی کبھی بظاہر شکست کھا جاتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا ہے، کبھی دشمن شکست کھاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتے ہیں۔ یعنی نبی کا شکست کھا جانا، اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی قوم کا شکست کھا جانا ضروری نہیں ہے کہ ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو احد میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں یہ واقعہ نہ ہوتا۔ تو پہلا کیا نتیجہ نکلا جی شکست کا؟ یعنی حکمت کیا بتائی کہ پردہ پڑا رہے، کہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے اور انسان اپنی بصیرت کے ساتھ حق کو مانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اپنے دلی یقین اور جذبے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ حالات کے مطابق، ایک حال کا مسلمان ہے نا کہ حال کے مطابق بدلتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ، جیسے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، کارنر پہ کھڑا ہے جی، کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کارنر پہ کھڑے ہو کے، جیسے یہ ہے نا یہاں پہ کھڑا ہے جی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اگر کوئی خیر پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں صحیح جا رہا ہوں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهہ، اگر کوئی اللہ کی طرف سے فتنہ آزمائش آتی ہے، فتنہ بمانا آزمائش، شکست ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، انقلب علی وجهہ یو ٹرن لے لیتا ہے کہ نہیں یہ راستے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اگر ایسا ہوتا تو جو بتا رہے تھے یہ تو ویسا نہیں ہو رہا۔ تو اس کو قرآن نے کہا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا آخرت کے خسارے میں ایسا آدمی۔ تو بظاہر یعنی صرف ظاہری، وہی کہتے ہیں نا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی جو ظاہر کی حیات ہے اس کی بنیاد پہ وہ اپنے نفع اور نقصان کا فیصلہ کرتا ہے، تو ایسا آدمی آخرت سے غافل ہے۔ تو یہ پہلی بات یہ ہوئی کہ غیب کی بات غیب میں رہے، اور کیا بتا دی حق و باطل کی کشمکش جاری رہے، کبھی یہ اور کبھی وہ۔ دوسری حکمت، اللہ مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز کرنا چاہتے ہیں۔ یہی جو باتیں میں کر رہا ہوں ابھی آیات میں آگے آ جائیں گی، جو 3 آیتیں ہیں، پھر ہم آیتیں پڑھیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ مومنین اور منافقین کے درمیان اللہ امتیاز کرنا چاہتا ہے کہ اگر بدر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیسے پتہ چلتا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے منافق ہے، 300 آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا، اور خود جو سارے واپس نہیں گئے، ان 700 میں بھی کچھ ایسے تھے جو اندر جو ہے جاسوسی کے لیے اور مسلمانوں کی ہمتوں کو توڑنے کے لیے ایز اے ایجنٹ لشکر کے اندر بھی موجود تھے، لیکن قرآن نے اس واقعے کے ذریعے دونوں کو علیحدہ کر دیا، تفریق ہوگی کہ یہ منافقین ہے اور یہ، کیونکہ جب ٹیسٹنگ کی جگہ آتی ہے تب پتہ چلتا ہے آدمی کہ کون کھڑا ہونے والا ہے کون بھاگنے والا ہے، یہ دوسری ہوگی۔ عین موقع پر منافقین مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے۔ تیسری حکمت، دوسری کیا بتائی جی؟ منافقین اور مومنین کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ تیسرا، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے بعضوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس لیے یہ عارضی اگر شکست نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ شہید بھی نہ ہوتے۔ تو مومنین نے جام شہادت نوش فرمایا تو اللہ نے صحابہ کے طبقے میں 70 آدمیوں کو گویا اس مرتبے پر فائز کر دیا، کہ جس مرتبے کا ذکر قرآن میں آیا تھا کہ کون سے پہلے نبی ہیں اور صدیقین و شہداء و صالحین، تو اس مرتبے کا بھی ان کو یہ جام ملا۔ 2 حکمتیں اس وجہ سے نہیں ہیں عارضی عظیمت کی، یہ آخری 2 حکمتیں اس وجہ سے نہیں، یہ جو آگے 2 آ رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ظالم لوگ پسند ہیں اس لیے ان کو کامیاب کیا۔ اللہ کے نزدیک ظالم ہی ہے، ان کو ایمان اور شہادت مقام سے دور پھینک دیا۔ اصل حکمت مومنین کو آستین کے سانپوں سے بچانا اور مومنین کو ایمان کا صلہ دینا ہے۔ اب چوتھی حکمت، عارضی ہزیمت کی ایک حکمت مومن اور کافر کو پرکھنا ہے۔ پچھلی حکمت مومن اور منافق کو پرکھنا ہے، یہاں مومن اور کافر کو پرکھنا ہے۔
مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا ہے۔ اپنے عارضی غلبے اور وقتی کامیابی پر مغرور ہو کر کفر اور طغیانی میں پیر پساریں گے اور خدا کے قہر و غضب کے اور زیادہ مستحق بنیں گے۔ گناہ زیادہ کریں گے تو زیادہ خدا کے عذاب کے مستحق بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے ہرگز راضی نہیں۔ یہ 4 ہوگی۔ 5ویں حکمت، جنت کے جن اعلیٰ مقامات اور بلند درجوں پر اللہ تم کو پہنچانا چاہتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ آرام سے وہاں پہنچ جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ابھی تمہارا خیال یہ ہے کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے وداؤٹ اینی ایفرٹ، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، بس آنکھ کھلی ہو جنت میں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تمہارا امتحان نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم میں سے کتنے اللہ کی راہ میں لڑنے اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ایسا خیال دل میں مت لانا۔ مقامات عالیہ، بلند مقام پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں بڑی سختیاں جھیلتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو بلند مقامات تک پہنچنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ تلوار سر پہ چلتی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، انسان کے اعضاء کٹتے ہیں، آسان تو نہیں ہے۔ کہنے میں بڑا آسان ہے نا۔ ہم لوگوں کا تو یہ عالم ہے کہ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور خود پہ گزرے تو پتہ نہیں کیا عالم ہو۔ یہ ایک عجیب آزمائش ہے انسان کی۔ 6ٹھی حکمت اور آخری حکمت، احد میں عارضی عظیمت صحابہ کی آرزو کا نتیجہ تھی۔ یہ کیا آرزو تھی؟ کہ شکست ہو؟ یہ حکمت یہ تھی؟ نہیں۔ ہاں، جو صحابہ بدر کی جنگ میں رہ گئے تھے نا، یہ بات پہلے میں نے کی بھی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم باہر نکل کے لڑیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال تھا کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کر لڑیں۔ لیکن یہ جو رہ گئے تھے ان کا خیال تھا کہ باہر جا کر ہم لڑیں گے اور اپنے جوہر دکھائیں گے۔ تو شہدائے بدر کے فضائل سن کر تمنا کرتے تھے کہ اللہ موقع لائے گا تو ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، ہم اپنی جان کے نذرانے پیش کریں گے۔ انہی حضرات نے مشورہ بھی دیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر لڑنا ہے۔ ان کو بتایا کہ جس چیز کی تم تمنا کیا کرتے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تو اب آؤ۔ وہ تمنا آنکھوں کے سامنے آ گئی تو اب افسوس کیا، یہ تو تمہاری تمنا تھی۔ اور مقام شہادت عام طور پر کامیابی کی صورت میں ہاتھ نہیں آتا۔ کامیاب ہو جائے تو ظاہر شکست نہیں ہوتی، فتح ہوتی ہے۔ تو تم کہتے تھے ہم اللہ کی راہ میں جان دیں گے، تو جان دینے کے لیے پھر یہ صورت بنی کہ شکست ہوئی۔ یہ حکمتیں تھیں۔ اب ترجمہ دیکھیں، آیات کیا تھی؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، یہ تو آیت ہوگی نا۔ تو اگر تمہیں زخم پہنچائے تو اس سے پہلے ان کو بھی زخم پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہیں، نُدَاوِلُهَا، عدلتے بدلتے رہتے ہیں ہم بین الناس، لوگوں کے درمیان، کبھی وہ غالب ہیں اور کبھی یہ غالب ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جانے، اس وجہ سے بھی یہ شکست ہوئی، تاکہ جانے اللہ ان کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے وہ تم میں سے شہداء، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پاک صاف کرے اللہ ان کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹائے وہ اسلام قبول نہ کرنے والوں کو۔ اب وہ جو میں نے 6 حکمتیں بیان کری، انہی آیت کی روشنی میں آپ دیکھتے جائیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اب تک نہیں جانا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ظاہر نہیں ہوا اللہ پہ، یعنی ظاہر اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، لیکن وقوع ابھی تک نہیں ہوا، تاکہ تمہارے اعتبار سے اس بات کا اظہار کا پتہ چلے۔ اب تک نہیں جانا اللہ نے تم سے، الذین جاہدوا منکم، ان کو جو لڑے تم میں سے، جہاد کرے تم میں سے، وہ کون ہے؟ جب جہاد کا موقع آئے گا تو پتہ چلے گا کون لڑنے والا ہے، کون باتیں منانے والا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اب تک نہیں جانا اللہ نے ثابت قدم رہنے والوں کو، صبر کرنے والا کون ہے اس مشکل حالات میں، اور جہاد کرنے والا کون کون ہے ان مشکل حالات میں۔ ابھی تک تو موقع نہیں، اب موقع آ گیا تو ہزیمت آئی، شکست ہوئی تو پتہ چلا کہ لڑنے والا کون ہے، جمنے والا کون ہے، جان کا نذرانہ تک پیش کرنے والا کون ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم ہی تھے جو آرزو کرتے، تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے کس کی؟ الموت، موت کی، من قبل، اس سے پہلے
کہ جی وقت آئے گا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسے لڑتے ہیں، ان تلقوا، اس سے کہ ملاقات کرو اس موت سے، فقد رأیتموہ، بس واقعہ یہ ہے کہ دیکھ لیا تم نے اس کو، احد کی وادی میں اس موت کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی، دائیں بائیں تھی اور تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہو گیا یہ دن لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں آپ صرف یہاں پہ نہیں، دنیا میں ہر جگہ پہ یہ واقعات وقوع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سائیکل کا جیسے پہیہ ہوتا ہے نا، جو نیچے ہوتا ہے ایک پتہ نہیں ہوتا کب اوپر چلا جائے، اور اوپر والا کب نہیں ہے پتہ چلتا ہے کہ نیچے آ جائے، یہ کائنات کا نظام ہی ایسا چلتا ہے۔ تو ہم دن لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو مومنین ہیں، اور تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت پر فائز کریں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہ دن بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایمان والوں سے میل کچیل صاف کریں۔ اس لیے کسی پہ اگر تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اس سے بھی اس کی میل کچیل صاف ہوتی ہے۔ انفرادی طور پہ بھی اگر کسی کو بیماری ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ مومن اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے، پھر جو ڈھونڈنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے اس کو۔ تو جب بڑی تکلیف آتی ہے تو بقدر ایمان امتحان ہوتا ہے اس کا، اور اس کے ساتھ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان پہ اللہ تعالیٰ غم طاری کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا نا کہ بعض درجات انسان عبادات کے ذریعے حاصل نہیں کرتا، اس کے لیے پھر غم طاری کرتا ہے، اور اللہ اس غم کے ذریعے اس کو اس درجے پہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ دن بدلتے ہیں تاکہ ایمان والوں سے میل کچیل صاف کریں اور کافروں کو مٹا دیں۔ انجام کافروں نے مٹنا ہوتا ہے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ اور ایسی آیت ایک اور جگہ پہ بھی آئی ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہاں ولما آیات پہلے گزری ہے نا سورہ بقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے ایک گمان کیا ہے، خیال کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جائے گے؟ ولما آیاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ جو مصیبتیں آئیں ان کا تو ابھی عشر عشیر بھی تم نے نہیں دیکھا۔ ان پہ ہوا کیا، مستہم البأساء والضراء، ان کو تکلیف نے، مصیبت نے پکڑا، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑے گئے اللہ کے راستے میں، جھنجھوڑنا، چھان پھٹک ہونا پوری، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اس وقت کے رسول تھے وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ یہ اس درجے تک بھی ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک اور آیت یاد آئی، وہ بھی شامل کر لیتا ہوں، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت، الف لام میم، احسب الناس، لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ اتنا کہنے پر ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش کی بٹی سے نہیں گزارا جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو ایمان والے تھے، جو دعوی ایمان رکھتے تھے، ان کو بھی ہم نے اسی پروسیس سے گزارا، یعنی ان کی بھی آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ ضرور اچھے طریقے سے جان لے کہ کون سچا ہے اپنے قول میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے کہ جھوٹا کون ہے۔ یہ سارے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ، تم خیال کرتے ہو کہ جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ دیکھیں ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ساری زندگی پیسے جوڑتے ہیں، 1000 50,000 2000 ہر مہینے بیچتے ہیں، کیا کریں جی، ایک مکان بنا لیں جی، اچھا سا ڈبل سٹوری مکان ہو، یہ اس کا سائز ہو، یہ ہو وہ ہو، ساری زندگی کی محنت اس پہ لگ جاتی ہے چھوٹا سا مکان بنانے میں، اور پھر کبھی اس میں داخلہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بڑی ہے، تم چاہتے ہو کہ تم آنکھ بند ہو اور تم اس میں پہنچ جاؤ؟ دنیا کی تھوڑی سی جنت جو ہے، یعنی جو اچھا اپنا مکان ہے وہ بھی جنت ہے، اللہ سب کو نصیب کرے، اپنا ہو اور وہ نصیب ہو، اس کی حصول کے لیے تم نے اپنی راتیں برباد کی، نائٹ شفٹیں لگائیں، گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، ملک چھوڑا، کتنی راتیں تمہیں بھوکا رہنا پڑا، اپنی مرضی کا کھانا نصیب نہیں ہوا، تب جا کر تمہیں 10 مرلے کا 20 مرلے کا ایک 4 5 کمرے نصیب ہوئے،
اور جنت جس کا اللہ کہتا ہے وہ جنت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان و مال کے بدلے، جنت کے بدلے جان و مال خرید لیا ہے۔ تو جان و مال لگے گا تو پھر جنت ملے گی نا۔ گھر میں بیٹھا ہے، کبھی تتی ہوا بھی نہیں لگی اس کو، اور بڑی بڑی باتیں بھی ہم جیسے آج کے زمانے کے مسلمانوں کی طرح کر رہا ہے جی، ایران اور توران کو ملا رہا ہے، کبھی یہاں کی اٹھا کے وہاں لگا رہا ہے، یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اور کرتا جب موقع آتا ہے تو اس کے جیب سے 5 روپے بھی خدا کے لیے نہیں لگتے، اور ایک کلمہ خیر بھی نہیں نکلتا مسلمان کے لیے، مجاہدین کے لیے، اور کبھی 2 قدم چل کر اللہ کے راستے میں چلتا بھی نہیں ہے، اور تمنا یہ ہے کہ جنت جو ہے نا، میں مر گیا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ تو وہی یہود والا ہو گیا کہ جنت ہماری ہے، ہم خدا کے بیٹے اور پیارے ہیں، کریں کچھ یا نہ کریں یہ ہمارے نام الاٹ ہو چکی ہے، یہ کوئی وراثت نہیں ہے، یہ محنت ہے، قیمت ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وراثت میں تو آپ کو ماں باپ کی وراثت ہے، قیمت نہیں دینی پڑتی، بطور وراثت آپ کو مل جاتی ہے، چاہے بالکل نالائق ہو، لیکن بیٹا ہونا وارث ہے جی، لہذا اس کو مل گیا جی۔ جنت کی وراثت ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کر بیٹھے ہو کہ سیدھے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ، تم سے پہلے جن پر جو جنت کے راستے پہ تھے ان پہ کیا کیا گزری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تو صحابہ نے آ کر شروع کے دنوں میں، مکی دور میں، یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے، کافر بڑا تنگ کرتے ہیں، ظاہر انگاروں پہ لٹانا، گرمی میں زرہ پہنا کے دھوپ پہ بٹھانا، یہ عرب کی گرمی آپ اندازہ لگائیں، کھانا نہ دینا، تکلیف دینا، بیڑیوں میں جکڑ دینا، یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہو کے بیٹھے اور فرمایا، غصے میں آ گئے، چہرے پہ غصے کی عادت، تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیرا گیا، لوہے کے آریوں سے پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا کی جنت ایسی مل جائے گی؟ زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا، کھال اتار دی گئی۔ تاریخ میں آپ واقعات دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ، اس زمانے کے نبی تو وہی ہے، تو آپ کا جو پہلا شہید ہے دین عیسوی کا، اب نام بھول رہا ہوں اس کا کیا ہے، تو اس کو زندہ جلا دیا تھا، ٹکٹکی پہ باندھ کر لوگوں نے آگ لگا کر زندہ بھون دیا اس کو۔ تو اللہ کے ہم پتہ نہیں کس ہمارے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم جو ہے نا اپنا 10 روپے کا نقصان بھی جو خدا کی راہ میں ہو جائے تو ہمارے سر پہ وہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں، کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تکلیف والا راستہ یا محنت والا راستہ تو ابھی ہم نے چنا ہی نہیں ہے۔ تو خدا یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم مرنے کی تمنا کرتے تھے، اب بھی لوگ کہتے ہیں نا، میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا۔ شکر کرو ہوئی اس زمانے میں کیا کیا۔ اور صحابہ، یہ جو صحابہ تھے نوجوان صحابہ تھے، کیونکہ بدر والوں کی جو شان و منقبت دیکھی تو ان کو دل میں پیدا ہوا ہے کاش ہم بدر میں شریک ہوتے، تو موقع آیا تو ہم اپنی جان لڑا دیں گے۔ اب حالات اتنے سخت جب ہوئے اور دلوں میں بے اطمینانی پیدا ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس موت کی تم تمنا کرتے تھے، لیکن جب آ گئی تو اب دیکھو، اب ملاقات کرو اس سے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، موت کے سامنے آنے سے پہلے سو اب دیکھ لیا تم نے اس موت کو اپنی آنکھوں سے۔ اب یہ موت کہاں تک پہنچی؟ اگلی آیات میں یہ ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو کیا عالم گریہ و بکا برپا ہوا اور صحابہ کے دلوں پہ کیا اس کا اثر ہوا، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات میں آئے گا، اور اسی میں انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ متقبل منا۔